السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر ہے 142 اور باب ہے الامر باسباغ الوضوء، وضو کو مکمل کرنے کا حکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح پوری امت کو وضو کرنے کا حکم دیا تو بالخصوص اپنے خاندان کو وضو کے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ آسان حدیث ہے، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء۔ حدیث کا نمبر ہے 142 142۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، یعنی وضو کے اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھویا کرو۔ باب الفضل فی ذالک، جی۔ باب الفضل فی ذالک، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ باب الفضل فی ذالک، یہ باب ہے اس کی فضیلت میں، یعنی وضو کو مکمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اچھی طرح وضو کرنا اس کا کیا مقام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، الا کیا نہیں، اخبرکم میں تمہیں خبر دوں، بما اس چیز کی، یمحو اللہ بہ الخطایا کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کے سبب سے خطائیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اور بلند کرتا ہے اس کے سبب سے درجات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کو مخاطب کر کے دین کی تعلیم دینے کے مختلف اسلوب تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا کرتے تاکہ لوگ مکمل متوجہ ہوں۔ پہلے فضیلت بتائی کہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ مٹانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی ہے کہ بندے کے اعمال نامے میں جو کچھ برائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان برائیوں کو جس طریقے سے ہم مٹا دیتے ہیں تو اسی طرح ان کو محو کر دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے وہاں سے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ موجود تو ہوتی ہیں لیکن ان کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے خطائیں کون سی مراد ہیں؟ صغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کی فضیلت میں یا دیگر اعمال کی فضیلت میں گناہوں کے ختم کیے جانے کی جو خوشخبری ہے تو اس سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو صغیرہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر صغیرہ گناہ سارے اعمال کر کے ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہیں
ان کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ ایسا عمل ہے وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے. درجات کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اعمال اور بندے کے اعمال کے وزن کے اعتبار سے بندے کو جنت میں مقام ملے گا. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو جنت میں اس کے درجات کئی گنا بلند ہو جاتے ہیں. جنت میں مختلف درجات ہیں، اس عمل کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے. کافی طویل حدیث ہے، اس کے اندر بھی ان سارے معاملات کا ذکر ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ اعمال ہیں. فرمایا کہ اسباغ کس کا؟ وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کی، اور اس میں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تھے. کافی طویل حدیث ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھا. کافی طویل حدیث ہے یہ. جی صحابی غالباً اتنا حافظہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. جی وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے سبب سے درجات کو بلند کرتا ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل کرنا ناپسندیدگی پر، علی المکارہ ناپسندیدگی پر. ناپسندیدگی کی ایک دو شکل یہ ہم جو عام طور پر سنتے ہیں کہ سردیوں میں وضو کو مکمل کرنا، المکارہ اس کا معنی ہے ناپسندیدگی، ناپسند کے موقع پر، ناپسند کرتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا. جیسا کہ سردیوں میں انسان جلدی کرنا چاہتا ہے تو مکمل کرے، یا بیماری میں انسان کو جب کوئی بیماری ہو، جسم میں کسی جگہ درد ہو تو اس وقت نماز بھول جاتی ہے، تو اس صورت میں وضو کہاں سے کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے اس موقع پر بھی نماز کا اہتمام کر کے تکلیف کرتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اور اسی طرح مثال پر پانی نہ ہو، بندے کو پانی خریدنا پڑ جائے، اب اس کو ناپسند لگ رہا ہے کہ میں پیسے بھر رہا ہوں وضو کی خاطر، تو اس وقت بھی اس کو ناپسندیدگی کے موقع پر بھی اس کو پیسے خرچ کر کے بھی وضو کے لیے اچھا پانی لینا چاہیے اور اس سے وضو کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے الخطا قدم اٹھانا إِلَى الْمَسَاجِدِ مسجدوں کی طرف، یعنی مساجد میں نماز کے لیے کثرت سے جانا. یہ اس کے لیے کہ جس کا گھر دور ہو، یہ نہیں کہ گھر قریب ہے تو پھر بھی بندہ لمبا راستہ کاٹ کر جا رہا ہے، یا پھر بالکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے یہ فضیلت ملے. نہیں، یہ نہیں ہے، بندے کا گھر دور ہو اور دور سے چل کر جائے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ، اور کثرت سے قدم اٹھانا إِلَى الْمَسَاجِدِ مسجدوں کی طرف. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد، نماز کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ انسان ایک نماز کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ جائے اور دوسری نماز کا انتظار کرے، یا دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھ کر آ گیا لیکن اس کا دل دوسری نماز کی طرف ہے کہ دوسری نماز کے لیے جانا ہے. انتظار ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، یعنی انسان دل سے دوسری نماز کا انتظار کرے. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، بس یہی پہرا دینا ہے. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، بس یہی پہرا دینا ہے. قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کیا معنی ہے اس کا؟ اطاعت کے اوپر استقامت اختیار کرو، صبر کرو، ایک دوسرے صبر کی تلقین کرو. ورابطوا جہاد کے معنوں میں بھی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا، گویا کہ یہ اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینے کے اجر کے برابر ہیں. الرباط یہی اللہ کی راہ میں پہرا دینا ہے.
الہ الا اللہ۔ رباط کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا یا جہاد کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ گویا کہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینے اور جہاد کرنے کی طرح ہے۔ آگے ثواب من توضأ کما امر، اس سے پڑھیں، آپ خواتین میں سے کوئی پڑھیں۔ عن عاصم بن سفيان الثقفي أنه غزا غزوة السلاسل غزوۃ السلاسل، ٹھیک ہے۔ غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلي في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم۔ ثواب من توضأ کما امر، اس آدمی کا ثواب کہ جس نے ایسا وضو کیا کہ جس طرح وضو کرنے کا اس کو حکم دیا تھا۔ اس طریقے سے کوئی بھی حدیث جو ہے وہ واللہ عالم نہ میں نے پڑھی ہے نہ سنی ہے، کہ اگر آپ کو کہیں یہ حدیث ملی ہے تو آپ مجھے بھیج دیجئے کوئی حوالہ کوئی حدیث، تو پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح امت کو سکھایا، تو اس طریقے سے وضو کرنے کا کیا ثواب ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عاصم بن سفیان الثقفی سے روایت ہے، انہم غزوا غزوۃ السلاسل، انہوں نے غزوۃ السلاسل، یہ اس کے بعد کا، یہ ایک پانی کی جگہ تھی، پانی کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد انہوں نے وہ غزوے کے لیے گئے جی۔ ففاتہم الغزو، لیکن ان سے جو غزوہ تھا وہ چھوٹ گیا، یعنی ان کو جہاد نہ ملا۔ فرابطوا، پھر وہ مستعد رہے، فرابطوا وہ وہاں پر مستعد رہے، انہوں نے وہاں پر کچھ ٹائم وہاں پر رہ کر اور پہرا دیا۔ سلاسل ایک نام ہے ایک پانی کا یا چشمے کا۔ فرابطوا بس وہاں مستعد رہے، یا انہوں نے وہاں پر کچھ ٹائم رہ کر پہرا دیا، نگرانی کی۔ ثم رجعوا، پھر وہ واپس لوٹے، الی معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، وعندہ ابو ایوب وعقبۃ بن عامر، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا ابو ایوب انصاری اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھے۔ تو فقال عاصم، سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابا ایوب فاتنا الغزو العام، اے ابو ایوب ہم سے چھوٹ گیا الغزو غزوہ، جہاد، العام اس سال ہم سے جہاد کرنا چھوٹ گیا۔ کیا اسپیڈ تیز ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سلو پڑھائیں. اچھا. وقد اخبرنا، اور تحقیق ہمیں خبر دی گئی ہے، انہ من صلی فی المساجد الاربعۃ، کہ بلا شبہ جس شخص نے 4 مسجدوں میں نماز پڑھی، غفر لہ ذنبہ، تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. یہ سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی، انہوں نے جو ہے یہ پوچھا تھا. آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام سے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جس بندے نے 4 مساجد کے اندر نماز پڑھی اسے گناہ بخش دی گئے. ہم تو گئے تھے غزوے میں شریک ہونے کے لیے تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، لیکن وہ ہمیں نہ ملا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو فقال یا ابن اخی، تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے. یہ کنہوں نے کہا؟ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھتیجے، ادلک علی ایسر من ذالک، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس سے زیادہ آسان پر. 4 مساجد سے کون سی مساجد مراد ہیں؟ مسجد قباء. جی. تو کہا کہ میرے بھتیجے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس سے زیادہ آسان پر کہ تم 4 مسجد اتنا لمبا سفر کر کے جاؤ. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من توضأ کما امر، جس شخص نے وضو کیا، کما جس طرح، امر اسے حکم دیا گیا، وصلی اور اس نے نماز پڑھی، کما امر جس طرح اس کو حکم دیا گیا. جس شخص نے ویسے وضو کیا جیسے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز پڑھی جس طرح اس کو حکم دیا گیا، غفر لہ بخش دیا جائے گا اسے، ما قدم من عمل جو گزر چکے اعمال. یعنی سنت کے مطابق وضو کرنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اس کا اجر یہ ہے کہ بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اکذالک یا عقبۃ، پھر انہوں نے پوچھا اے عقبہ کیا ایسے ہی ہے؟ قال نعم، تو صحابی نے بھی اس بات کی تصدیق کی. اب بات یہ ہے کہ یہ اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، اور جہاد کرنے میں انسان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ گناہ معاف ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہو. لیکن جب ان کو جہاد کرنے کا موقع نہ مل سکا تو یہ تھوڑے سے دل برداشتہ ہوئے کہ ہم سے اتنی بڑی فضیلت رہ گئی. جب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جہاد تم سے رہ گیا ہے اور تم اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو ایک اور آسان عمل ہے کہ جس کو کر کے تم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرو اور سنت کے مطابق نماز ادا کرو. جو تمہارا جہاد میں شرکت کے لیے جو نیت تھی کہ گناہ معاف ہوں، تمہارے گناہ اس عمل سے بھی معاف ہو جائیں گے. تو باب سے تعلق بالکل واضح ہے کہ جس شخص نے اس طریقے سے وضو کیا جس طرح اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے.
جی ہاں 144 حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تحیت الوضو کے ساتھ ہے. انسان جب کبھی نماز پڑھے اور جو بھی نماز پڑھے چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو لیکن سنت کے مطابق ہو تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے. کون سی 4 مساجد میں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء. تو بلال انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے، اس بارے میں کوئی حدیث آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی کہ 4 مساجد میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی ہاں، لیکن کوئی حدیث تو نہیں وارد ہوئی نا اس بارے میں. صحابی نے انکار نہیں کیا لیکن وہ ایک عمل بتایا، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث ہو. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے سنا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جی ہاں بالکل صحیح، ثواب ہے، لیکن گناہوں کی بخشش کا جو خاص اجر ہے تو یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا. واللہ عالم. اگلی حدیث پڑھیے. بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتني بجامعا بمن غيره من أزواجه فالصلوات خمس كثيرات لما بينهن. حدیث نمبر ہے 145. عن جامع بن شداد، یہاں سے ہے عن عثمان يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتم الوضوء، جس شخص نے وضو کو مکمل کیا، کما امرہ اللہ عز وجل، جس طرح اللہ تعالی نے اسے حکم دیا، فالصلوات الخمس، بس 5 نمازیں، کفارات، وہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، وہ کفارہ بن جائیں گی، لما، ان گناہوں کے لیے، بینہن، جو ان نمازوں کے درمیان میں اس سے سرزد ہوں گے. فالصلوات الخمس، بس 5 نمازیں، کفارات، کفارہ ہوں گی، لما، ان کے لیے، بینہن، جو ان کے درمیان ہے. یعنی ایک شخص سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر 5 نمازیں ہر پڑھتا ہے، ہر نماز کے لیے جو ہے وہ جو سنت کے مطابق وضو کرنے کا حکم ہے، اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ وضو کرتا ہے. تو ایک نماز کے بعد سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہو چکے، سنت کے مطابق وضو اور نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ درمیان میں کیے گئے سارے گناہ اس کو معاف کر دیے جاتے ہیں. من اتم الوضوء کما امر اللہ، 5 نمازیں، اگر 5 نمازیں کے لیے علیحدہ وضو کرتے بہرحال تو وہ اس میں فضیلت تو ہے. بالکل. جی ہاں، یہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کیا سمجھ نہیں آئی عائشہ کرن؟ یہ حدیث سمجھ نہیں آئی یا پچھلی حدیث سمجھ نہیں آئی؟ پچھلی حدیث کا مفہوم یہ ہے، پچھلی حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث نمبر 144، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو صحابی ہیں سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی،
یہ کسی جہاد میں شرکت کے لیے گئے. اب توجہ سے سنیں, وہ کسی جہاد میں شرکت کے لیے گئے, لیکن ان کو جہاد کرنے کا موقع نہ ملا تو واپس آئے. ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم سے غزوہ رہ گیا اور بڑا عظیم اجر ملنا تھا, وہ اجر نہ مل سکا. پھر خود ہی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اپنے ساتھیوں سے تصدیق کرنا چاہیے, کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ میرے جو جہاد میں جانے کا مقصد تھا گناہ معاف ہو, جہاد تو نہیں ملا, لیکن اب یہ جو 4 مسجدوں کے بارے میں سنا ہے کہ 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے کوئی حدیث ہے؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے, یہ کہا کہ میں اس سے تمہیں بڑھ کر آسان عمل بتاتا ہوں, اور وہ عمل یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرنا, سنت کے مطابق نماز پڑھنا, اسے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اے عقبہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یہ صحابی ہیں عاصم بن سفیان الثقفی. اور یہ جو حدیث نمبر 145 ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مکمل طور پر وضو کرتا ہے, وضو کو مکمل طور پر کرتا ہے سنت کے مطابق, اور یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے, پورا پورا پانی پہنچاتا ہے, مکمل اس نے وضو کیا, تو اس کے بعد وہ نمازیں پڑھتا ہے, وضو کے بعد جو بھی اس کو نمازیں پڑھنے کو ملی, تو ہر نماز پڑھنے کے بعد جو وہ دوسری نماز پڑھے گا, جیسے فجر کی اس نے نماز پڑھی, وضو مکمل کیا, اب اس نماز پڑھنے کے بعد جو وہ دوسری نماز پڑھے گا یعنی ظہر کی نماز, تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صغیرہ. یہ فضیلت کیوں ہے؟ سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے. واضح ہے؟ بالکل. جی ہاں. اگلی حدیث عن حمران, یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی. عن حمران مولا عثمان, حمران تابعی ہیں جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا, اور سیدنا عاصم بن سفیان کی حدیث بھی, تو یہ جتنے بھی اعمال کی بخشش کی خوشخبری ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. مولا کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا غلام, تو یہ حمران جو تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے. انہوں نے فرمایا کہ ان عثمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ما من امرئ ملا کر پڑھیں گے, نہیں ہے کوئی آدمی, نہیں ہے کوئی شخص, یعنی جو بھی شخص یتوضأ وضو کرتا ہے, فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ بس وہ اچھا کرتا ہے اپنے وضو کو, ثُمَّ يُصَلِّ الصَّلَاةَ پھر وہ نماز پڑھتا ہے, جو بھی شخص وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا إِلَّا مگر غفر له اس کو بخش دیا جاتا ہے, ما بینہ جو اس کے درمیان ہے, یعنی جو گناہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد سے کرے گا, و بین الصلاۃ الاخری اور دوسری نماز کے درمیان,
حتی یصلیہا، یہاں تک کہ وہ اس کو پڑھ لے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب یہ ملتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے جو اس نے وضو کے بعد نماز پڑھی، اس نماز کے بعد سے لے کر اگلی نماز جو ابھی وہ پڑھے گا اس دوران اس سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ سب اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک، جی ہاں جی ہاں، تو یہ اس حدیث میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ سنت کے مطابق جس طرح بندے کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس مطابق اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی پڑھیے۔ سر ایک چیز پوچھنی تھی کہ یعنی کہ ابھی اس نے کیے نہیں ہے، نماز سے آگے جو وہ کرے گا وہ معاف ہو جائیں گے، یہی سمجھ آ رہا ہے نا؟ حتی یصلیہا، جی ہاں بالکل یہی ہے کہ بندے آگے نے وہ کرے گا۔ جی آگے کے گناہ، جی ہاں، اچھا اخبرنا مطلب ہے مگر، الا مگر اس کو بخش دیا جاتا ہے، ما بینہ جو اس کے درمیان ہے، یعنی اس نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس درمیان میں جس سے گناہ ہوئے وہ بین صلاۃ الاخری اور دوسری نماز کے درمیان، حتی یصلیہ یہاں تک کہ وہ دوسری نماز کو پڑھ لے، یہ عظیم خوشخبری ہے۔ جی اخبرنا عمرو بن منصور قال، اچھا یہ پوری نہیں پڑھوں نا سند، اچھا ابو سمعنا ابا امامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال اما الوضوء فانك اذا توضعت تخفیف ہو جاتی ہے۔ فغسلت جی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہاں کچھ سوال کر رہے تھے تو آپ حدیث کو پڑھیں اور ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے۔ جی پڑھیے۔ فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطي في مجلس واحد؟ فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم۔ حدیث نمبر ہے 147۔ عن عمرو بن عبسة یقول، یہاں سے شروع ہو رہی حدیث یہ یقول قلت یا رسول اللہ، یہ جی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الوضوء، وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا معاملہ ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الوضوء،
رہا وضو کا معاملہ یا جہاں تک وضو کا تعلق ہے، عمل وضو جہاں تک وضو کا تعلق ہے یا رہا وضو کا معاملہ، فَإِنَّكَ پس بے شک تم، اذا توضأت جب تم وضو کرو گے، فغسلت پس تم دھو گے، کفیک اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، کفیک دونوں ہتھیلیوں کو، فانقیتہما پس ان دونوں کو تم صاف کرو گے، فانقیتہما پس تم ان دونوں کو صاف کرو گے، یعنی دھو کر تم ان کو صاف کرو گے، خرجت خطایاک نکل جائیں گی، خطایاک تیری خطائیں، تیری غلطیاں، تیرے گناہ، من بین اظفارک و اناملک، من بین اظفارک تمہارے ناخنوں کے درمیان سے، و اناملک اور تمہارے پوروں کے درمیان سے، انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں، اذا توضأت جب تم وضو کرو گے، فغسلت کفیک بس اپنی ہتھیلیوں کو دھو گے، فانقیتہما بس ان دونوں کو صاف کرو گے، خرجت خطایاک نکل جائیں گی تیری غلطیاں، تیرے گناہ، من بین اظفارک تیرے ناخنوں کے درمیان سے، واناملک اور تیرے پوروں کے درمیان سے، فَإِذَا مَضْمَضْتَ یعنی تمہارے ہاتھوں کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمہارے انگلیوں کے پوروں اور ناخنوں کے ذریعے سے جو پانی نیچے گرے گا تو تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے، پانی کا آخری قطرہ گرے گا تو سمجھ جائیں کہ تمہارے ہاتھوں کے آخری گناہ بھی جھڑ گئے۔ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنشَقْتَ پس جب تم کلی کرو گے، مضمضت جب تم کلی کرو گے، وَاسْتَنشَقْتَ اور ناک میں پانی چڑھاؤ گے، ناک میں پانی داخل کرو گے۔ ایک ہوتا ہے استنشاق جیسا کہ یہاں پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور ایک ہوتا ہے استنثار، اس کا معنی ہوتا ہے ناک کو جھاڑنا۔ یہاں پر مراد ہے استنشقت اور تم جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے حدیث میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر ایک ہی لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ جب تم کلی کرو گے اور ناک میں پانی چڑھاؤ گے، جس سے پتا چلا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ایک ہی ہاتھ کے ذریعے سے ہو، ایک ہی چلو سے۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا مَضْمَضْتَ بس جب تم کلی کرو گے، وَاسْتَنشَقْتَ اور تم ناک میں پانی چڑھاؤ گے۔ استنثار کا معنی ہے ناک کو جھاڑنا۔ وَاسْتَنشَقْتَ اور تم ناک میں پانی چڑھاؤ گے، مَنْخِرَيْكَ اپنے دونوں نتنوں میں، منخریک اپنے دونوں نتنوں میں۔ ناک کے یہ جو دو نتنے ہیں، نتنے سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہی ہے، پرانا لفظ ہے، ناک کے جو دونوں سوراخ ہیں ان کو نتنے کہا جاتا ہے۔ وغسلت وجہک اور تم دھو گے اپنا چہرہ، ویدیک اور اپنے دونوں ہاتھ، الی المرفقین کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت، ومسحت رأسک اور تم اپنے سر کا مسح کرو گے، وغسلت رجلیک الی الکعبین اور اپنے دونوں پاؤں دھو گے، الی الکعبین ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت۔ اغتسلت تو گویا تم نے دھو دیے، گویا کہ تم دھل گئے، اغتسلت گویا کہ تم دھل گئے، تم نے غسل کر لیا، من عامت خطایاک اپنی تمام خطاؤں سے، گویا کہ تم دھل گئے اپنی تمام غلطیوں سے،
اغتسلت تم دھل گئے، من عامت خطایا کا اپنی تمام خطاؤں سے. یہ گناہ تو وضو کے ذریعے سے معاف ہو گئے، پھر آگے جو نماز پڑھے گا اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ فَإِنْ أَنْتَ پس اگر تم وضعت وجهك للہ عز وجل تم رکھو گے، فَإِنْ أَنْتَ بس اگر تم وضعت تم رکھو گے وجهك اپنا چہرہ للہ عز وجل اللہ عز وجل کے لیے، خرجت من خطایاک خرجت تم نکل جاؤ گے من خطایاک اپنی غلطیوں سے، کیوم ولدتک امک اس دن کی طرح کہ جس دن تجھے تیری ماں نے جنا. جس دن انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب تم وضو کرو گے اور اس کے بعد نماز پڑھو گے تو ایسے ہو جاؤ گے جو گویا کہ جس دن اس دن جب تھے جس دن تمہیں تمہاری ماں نے جنم دیا تھا، کیونکہ اس وقت انسان گناہوں سے مکمل پاک صاف ہوتا ہے. قال ابو امامۃ فقلت یا عمرو بن عبسۃ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا اے عمر بن عبسہ، یہ بھی صحابی ہیں، انظر آپ دیکھیں، ما تقولو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی صرف وضو کرنا اور نماز پڑھنا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان گناہوں سے ویسے پاک صاف ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن دنیا میں آیا تھا. آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اکل ھذا یعطى فی مجلس واحد اکل ھذا کیا یہ سب، یہاں سوال کر رہے ہیں کیوم ولدتک امک، کیوم ولدتک امک. اب یہاں پر کاف حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا، کاف حرف جر ہے اس دن کی طرح. تو حرف جر کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جر ہونی چاہیے نا. اگرچہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہو لیکن پھر بھی ظاہر بات جر ہونی چاہیے. میرے پاس میں نصب دیا ہوا ہے لیکن کاف کی وجہ سے جر آئے گی، کیوم ولدت کا، اور پھر یوم یہ مضاف ہے اور ولدت کا ام کا یہ پورا فعل پورا جملہ بن کر اس کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. اس سے بھی سارے صغیرہ گناہ مراد ہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا ہے اے عمر بن عبسہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اکل ھذا یعطى فی مجلس واحد، کیا یہ سب دیا جاتا ہے ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی دفعہ میں اتنا سب کچھ دیا جاتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو گئے. تو اس وقت عمر بن عبسہ نے فقال کہا، اما خبردار، واللہ اللہ کی قسم، لقد کبرت سنی میری عمر بڑی ہو چکی ہے، ودنا اجلی اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا وقت مقرر قریب آ چکا ہے. کبرت سنی میری عمر بڑی ہو گئی ہے، ودنا اجلی اور میرا وقت مقرر قریب آ چکا ہے. تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وما بی من فقر، اور نہیں ہے مجھ میں یا نہیں ہے میرے ساتھ فقر، یعنی میں فقیر نہیں ہوں، مجھ پر کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے. فاکذب علی رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں. میں جو تمہیں اتنی بڑی حدیث بیان کر رہا ہوں
اب یہ ہے کہ میں نے زندگی گزارنی تھی گزار لی, میری عمر بڑی ہو چکی ہے, موت میرے سر پر کھڑا ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ مجھے کوئی مال ملے. کچھ لوگ موضوع حدیثیں کھڑا کرتے تھے نا صرف اس وجہ سے تاکہ ان کو مال ملے, ٹھیک ہے نا, اور میرے پاس کوئی فقر فاقہ تو ہے ہی نہیں نا کہ میں جھوٹ بولوں تاکہ مجھے کوئی مال ملے. وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ, البتہ تحقیق اسے سنا میرے کانوں نے, وَوَعَاهُ قَلْبِي, اور اسے یاد رکھا میرے دل نے, من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کَیَوْمِ, جو لفظ ہے جس آگے ذکر کیا گیا, کاف حرف جر ہے اور یوم مجرور ہوگا. دنا کا معنی ہے قریب آ چکا ہے, اجلی میرا وقت مقرر. عمرو بن عبست, یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر جر نہیں آئی. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک دوسرے صحابی سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی. عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی فضیلت یہ بیان کی کہ جب تم اپنی ہتھیلیوں کو دھو گے, اچھی طرح دھو گے, تو تمہاری انگلیوں کے پوروں اور ناخنوں کے نیچے سے گناہ جھڑ جائیں گے. اگر تم باقی مکمل وضو کرو گے تو تم گناہوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جاؤ گے. جب تم اس کے بعد نماز پڑھو گے تو بالکل ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دن تھے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا. یہ جب ایک صحابی نے حدیث بیان کی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے, تو دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ دیکھیں, تھوڑا غور کریں, سوچیں کہ کیا یہ اتنا سب کچھ ایک ہی مجلس میں مل جائے گا کہ بندے کے اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں, صرف ایک مرتبہ وضو کرے اور نماز پڑھے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری عمر بڑی ہو چکی ہے اور میری موت کا وقت قریب ہے, اور میں غریب بھی نہیں ہوں کہ میں فقیر ہوں کہ میں جھوٹ بولوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ مجھے کوئی مال ملے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو پھر میں کیوں غلط بیانی کروں گا؟ میں نے خود اس کو اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد کر لیا. وَوَعَاهُ کا معنی ہے اسے یاد رکھا, کبیرہ گناہ نہیں, جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے, اور اگر وہ معاملہ حقوق العباد کا ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے. کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے, اور اگر معاملہ کسی بندے کا ہے تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. جب بندہ کبیرہ گناہوں سے مکمل توبہ کر لیتا ہے, اگر کسی پر ظلم کیا ہے, حق تلفی کی ہے, کسی پر الزام لگایا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا مال ہتھیایا ہے, حقوق العباد میں سے کہیں پر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس نے وہ معاملہ بھی صاف کر دیا, رہی صغیرہ گناہ تو وہ بھی ان اعمال کی وجہ سے معاف ہو گئے, تو اب یہ انسان مکمل طور پر پاک صاف ہے. توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر تو معاملہ ہے حقوق العباد کا, تو سب سے پہلے جس کا جو حق بنتا ہے آپ اس کو اس کا حق دیں. اگر کوئی وراثت کا معاملہ ہے, کوئی ملکیت کا معاملہ ہے, تو اس کا حق دیں. اگر کسی پر ظلم کر کے کوئی مال ہتھیا ہے تو اس کو دے دیں. اور اگر من کان عنده مظلمۃ لاخیہ من عرض او شیء, اور اگر اس کی عزت کو اچھالا ہے, اس کے اوپر تہمت لگائی ہے, تو اس کو پتہ بھی چل چکا ہے, تو جا کر اس سے معافی مانگے. اس کو گالی دی ہے, تکلیف دی ہے, تو جا کر اس سے معافی مانگے. اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس کو مال دے دیں, زبان سے تکلیف دی تو معافی مانگے. اور اگر پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ اس کے لیے استغفار کریں. یہ 3 طریقے ہیں بندے کے حق کا اس سے جو نا وہ یعنی بری ہونے کے لیے. اگر اس کا مال ہے تو مال اس کو ادا کر دیں, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی طریقے سے اسے معافی مانگے, اور اگر پیٹھ پیچھے کوئی بات ہے تو اس کے لیے استغفار کریں, بخشش طلب کریں. یہ جب تینوں کام ہو گئے, بندے کا حق صاف ہو گیا. اس کے بعد معاملہ ہے اللہ کا اور بندے کا.
تو بندہ سب سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو فی الفور چھوڑ دے، سارے گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہو کہ یہ مجھ سے بڑے گناہ سرزد ہوئے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اپنے دل کے اندر خوف بٹھائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور امید رکھے کہ اللہ معاف کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا معاملہ یہ ہے کہ پختہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ کام انہیں نہیں کرنا، گناہوں کو فی الفور چھوڑ دے، اور یہ کہ اس کے اوپر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ مجھے اس پر شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب یہ سارے مراحل سے گزرے گا تو یہ ہوگی اس کی صحیح معنی میں توبہ۔ جی اس کی آواز کون سی آواز؟ یہ جو بائک خواتین کے پاس ہے وہ تو بات کی نہیں انہوں نے۔ اچھا نسائی کی کون سی حدیث تک پڑھیں گے؟ ہمیں پوری سنن نسائی پڑھنی ہے۔ اگر جو ہے وہ سوال ہے کہ پانی کے چھینٹے کپڑوں کے اوپر سے مارنے ہوں گے، جی ہاں۔ صغیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہوں کے بارے میں احادیث میں کوئی فہرست جاری نہیں کی گئی۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر کے نام سے، اور وہ کتاب عام دستیاب ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو ان میں کبیرہ گناہوں کی فہرست دی گئی ہے۔ تو ان گناہوں کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب صغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جس طریقے سے ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں یا خود کر رہے ہوتے ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو گالی دے رہا ہے، دنیا کے اندر اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ چاہے یا نہ چاہے، جو گالی دینے والا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے، جس کو گالی دی گئی اگر اس نے معاف نہیں کیا تو گالی دینے والے کی نیکیاں گالی جس کو دی گئی اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اس کو حساب دینا ہوگا۔ یہ آپ ادارے سے معلوم کر لیں کہ ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سنن نسائی کو پورا پڑھا لیں۔ پانی مارنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ربا یعنی سود، جی ہاں۔ باقی اس سے اگر سلو تو پھر تو یعنی یوں سمجھیے کہ بالکل سلو موشن میں پڑھانا پڑے گا ہے، اس سے زیادہ ہم سلو کر بھی نہیں سکتے۔ دوسری نماز پڑھنے کے بعد حتی یصلی، یہاں تک کہ دوسری نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوسرے جو صغیرہ گناہ دونوں نمازوں کے درمیان ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم 2-3 حدیثیں ہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو باقی ہم انشاءاللہ اگلے میں پڑھیں گے۔ نماز، یہ جو لفظ ہے نماز یا نماز،
لفظ اصل میں نماز فارسی یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے نا یہ. بارک اللہ فیکم. جی یہ فارسی کا نہیں ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے. جی تو یہ جو میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے یہ نماز. یہ نم اور از، اس سے نم کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور از ایشور کو کہتے ہیں، یعنی ایشور کے سامنے جھکنا. بارک اللہ فیکم.